السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مستورات میں الحمدللہ بیان کرنے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ صرف مستورات ہی ماں بہن خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ مرد حضرات بھی اس ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہر کس و ناکس کو ہر ایک کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ایسی بات سننے سے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، فکر آخرت ہو جائے، ایسی باتوں کو آدمی کو سننی چاہیے۔ اور انشاءاللہ آپ میری باتوں کو سنیں گے تو ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دل میں بات ڈالتے ہیں، اور من جانب اللہ جو بات ذہن میں آتی ہے میں وہی کہہ دیا کرتا ہوں، اور بلکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کوشش کرتا ہوں وہ قرآن اور حدیث ہی کے کچھ باتیں ہوں اور اسی کے ضمن میں کچھ اس طرح کے کچھ واقعات وغیرہ ہوں وہ بھی بتا دیا کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ ویڈیو بطور خاص ہماری آخرت کو یاد دلانے کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند یہ ویڈیو ہے۔ آپ پوری ویڈیو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں سنیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ ہر مسلمان کو یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس آج نکل ہم سب کو اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کو ہی نہیں بلکہ تمام جناتوں کو، تمام شیاطین کو اور تمام مخلوقات کو، تمام کیڑے مکوڑے کو، تمام جانوروں کو، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج نکل ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے، موت کے نیند سلا دیں گے، موت کے آغوش میں پہنچا دیں گے۔ دنیا سے وہ خیر بات کہہ کر کے وہ آخرت کی طرف وہ چلا جائے گا، اور کتنے سارے لوگ ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے ان کا آخرت کا سفر ہو چکا ہے، سفر ان کا شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا، یعنی قبر میں جو کامیاب ہو گیا اور اس نے سوال کا جواب صحیح دے دیا تو اس کے بعد کی ساری منزلیں وہ آسان ہو جائے گی۔ قبر پہلی منزل ہے، دوسری منزل حشر کا میدان ہے، اور حشر کے میدان سے ہی تیسری منزل کا آغاز ہوگا، وہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ تو جو قبر میں کامیاب ہوگا، حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم فضل مہربانی ہوگی۔ عرش کے سائے میں، عرش کہا جاتا ہے چھت کو، اور اللہ کی جو کرسی ہوگی، کرسی جہاں پر اللہ کی رکھی ہوگی، ایک چھت کے نیچے عرش کہا جاتا ہے چھت کو، اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہوگی، اللہ اس پر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ اس پر بیٹھیں گے۔ اسی کو بولتے ہیں ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی، اس میں کرسی کا تذکرہ ہے، اللہ کی اس کرسی کا تذکرہ ہے جو عرش کے نیچے جو کرسی اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اس کرسی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھیں گے، تشریف فرمائیں گے اللہ، اور سامنے میں ترازو ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ وہاں پر شروع ہوگا۔ لیکن اچھا وہ عرش وہ چھت وہ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو پھیلا دیا جائے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عرش ہے، اس کی لمبائی چوڑائی ساتوں آسمان ساتوں زمین کو پھیلا دیا جائے، اس سے بھی زیادہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا عرش ہے، اتنا بڑا چھت ہے
کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ جی تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ نور کے منبر پر، کرسی پر ان لوگوں کو بھی بیٹھایا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اکرام ہوگا، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاص اکرام و اعزاز فرمائیں گے اور ان کی خاطر تواضع جو ہے عرش کے نیچے کی جائے گی۔ جبکہ سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے سوا نیزے کے قریب ہوگا، بالکل جو ہے سر کے قریب ہوگا، اور اتنا پسینہ نکلے گا گناہوں کی وجہ سے، ہر ایک کا پسینہ اسی کے بدن سے نکلے گا اور اپنے پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا، جتنا زیادہ گناہ ہوگا، جتنا زیادہ گناہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ جو ہے اس کے بدن سے، اس کے جسم سے پسینہ نکلا ہوا ہوگا، نکلے گا، اور اسی پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا پسینہ جو اس میں جا کر کے مل جائے، اس کا پسینہ اس میں مل جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے برے اعمال کے بقد جو ہے ان کے بدن سے، ان کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، اسی پسینے میں وہ کھڑا ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ سورج کتنی دوری پر ہے، اور پھر بھی جو ہے اب تو ٹنکی کا پانی کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن ابھی 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے جو ہے ٹنکی کا پانی بھی لگتا ہے کہ وہ کھولا ہوا پانی ہے۔ آدمی ٹھیک سے نہ اس سے اپنی ضرورت کے لیے استعمال، نہ آدمی نہا سکتا ہے، نہ منہ ہاتھ دھو سکتا ہے، اتنا پانی گرم ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ پلاسٹک کے ٹنکی میں ہے، اوپر سے ڈھکن لگا ہوا ہے، اتنی دوری پر سورج ہے، اور اس کے باوجود بھی پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اب جب سورج جو ہے بالکل سر کے قریب ہوگا تو ہم اور آپ جو ہے اس بات کا تصور اور خیال کر نہیں سکتے ہیں کہ کتنی تیز دھوپ ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ حشر کے میدان میں سب لوگ پریشان ہوں گے، اور بلکہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ یا اللہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میرا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ کر دیجئے، فیصلہ میرا ہو جائے۔ جنت میں جانے کا ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا جہنم میں اگر جانے کا ہے تو یعنی جہنم میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف کے سامنے جو ہے وہ تصور کرے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جہنم میں کچھ آرام ملے، جبکہ جہنم کی آگ تو اس سورج کی گرمی سے کئی گنا زیادہ جو ہے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اسی حشر کے میدان میں آدمی اتنا بندہ پریشان ہوگا کہ اس بات کی تمنا اللہ سے کرے گا، درخواست کرے گا کہ یا اللہ جو میرا فیصلہ ہے فیصلہ کر دیجئے، فیصلہ سنا دیجئے، جو میرا ٹھکانہ ہے ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس حشر کے میدان میں بھی ہمیں کھڑا اللہ کریں گے، اور اچھا عمل ہوگا تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ عرش کے نیچے جگہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ بتائیں گے ایک حدیث ہے، اس میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے، 7 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہے دوسری حدیث وغیرہ میں۔ تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کے نیچے خاص طور سے ان کاموں کو کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے عرش کے نیچے اس کا استقبال فرمائیں گے، اللہ اس کو جگہ دیں گے، اور بہت اطمینان اور سکون اور چین کے ساتھ جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے وہ لوگ ہوں گے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حشر کے میدان میں کئی سال تک کے، کئی ہزار سال تک کے کھڑا لوگ رہیں گے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنی دیر ہم لوگ حشر کے میدان میں رہیں۔ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، بڑی آسانی کے ساتھ ان کا حساب و کتاب بھی ہو جائے گا، اور پل صراط پر بھی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پار کر جائے گا۔ جبکہ پہلے بھی کبھی میں نے بتایا تھا کہ پل صراط جو ہے، اس پل کا جو سفر جو ہے 1500 سال کا ہے، 1500 سال کا جو ہے 1500 سے 150 سال کا جو ہے فاصلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے
اس طرح وہ پل سے گزر جائے گا، بلکہ اس کو تو پتہ ہی بھی نہیں چلے گا کہ ہم پل سے پار کر کے وہ جنت میں پہنچے گا، اور وہ کھوجے گا، تلاش کرے گا وہ پل کہاں ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سنا کرتے تھے۔ پل صراط کا 1500 سال کا فاصلہ ہے، پل کو دیکھتے کیسا پل ہے، جس پل کے بارے میں کہا بال سے زیادہ جو ہے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تم تو جنت میں پہنچ گئے ہو، پل تم پار کر کے جنت میں آ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پل پر کیسے چڑھے اور کس طرح جو ہے وہ پہنچ گیا جنت میں۔ اور بعض جو وہ لوگ ہوں گے جیسے چڑھیں گے ویسے ہی اس کا پاؤں کٹے گا، پیر کٹے گا، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم ہی میں گرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب معاملہ ہونا ہے، یہ سب جو ہے آج نقل جب دنیا ختم ہو جائے گی، قبر سے سارے لوگ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ابھی بتائی گئی ہے، ساری چیزیں نہیں بلکہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ سارا کچھ آدمی دیکھے گا تو اس وقت آدمی اس بات کی تمنا کرے گا، اس بات کی خواہش کرے گا کاش اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دوبارہ اللہ ہم کو بھیج دیتے۔ اس وقت آدمی کہے گا اے اللہ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیجئے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ربنا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا اے اللہ دیکھ بھی لیا سن لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، خوب اچھا کام کر کے آئیں گے، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، تو کبھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، تو کبھی صدقہ خیرات دینا نہیں چھوڑیں گے، تو کبھی یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ساری چیزوں کی وہ تمنا ظاہر اللہ کے پاس کرے گا، اے اللہ اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ اچھا کام کر کے آئیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ نہیں سنیں گے تو ضرور، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنیں گے تو ضرور، لیکن اللہ پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے یہ اللہ نہیں کریں گے۔ بس اللہ نے ایک مرتبہ جو دنیا کی جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ جو زندگی ملے گی، اس کے بعد موت کو موت آ جائے گی، موت ہی مر جائے گی، موت ختم ہو جائے گا، موت کا سلسلہ ہی اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا کہ مرنا کیا ہوتا ہے، موت کیا ہوتی ہے، یہ ذہن سے بات ہی نکل جائے گی، موت ہی کو موت آ جائے گی، یعنی اب کوئی آدمی مرے گا نہیں، یا تو جنتی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جہنمی جس کا کفر اور شرک ایمان کے اوپر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے جہنم میں ہی ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے، یہ بات بہت سارے لوگوں کو دنیا میں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس کو جو ہے بہت اچھے مثال سے جو ہے ایک صاحب نے سمجھایا ہے کہ مثال کے طور پر ندی میں، تالاب میں یا بھی کھیت وغیرہ میں پانی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مچھلی پکڑنے کے لیے، مچھلی مارنے کے لیے لوگ جاتے ہیں چھیپ لے کر کے، اس میں جو ہے چھیپ ہے بانس کی جو ہے بنا لیتے ہیں یا کسی اور ڈنڈے وغیرہ کی، اس میں دھاگا باندھ دیتے ہیں، دھاگا پر جو ہے دھاگے میں جو ہے اس میں بنسی باندھ دیتے ہیں، اور اس بنسی پر جو ہے گوشت ہو یا چھوٹی مچھلی ہو یا آٹا ہو یا اور کوئی چیز جو مچھلی پکڑنے والے، یہ چند چیزیں اس پہ ڈال کر کے بنسی میں لگا کر کے وہ لوگ جو ہے پانی میں ڈالتے ہیں، ندی میں ہو، تالاب میں ہو، نہر میں ہو، دریا میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ اب ایک مچھلی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے گوشت کا ٹکڑا ہے، اب وہ سب کو تو گوشت ملتا نہیں کھانے کے لیے اس میں، اب وہ گوشت کو وہ مچھلی چھوٹی والی ایک مچھلی دیکھ رہی ہے، اب جب جیسے وہ کھانے کے لیے جا رہی ہے، ایک مچھلی بول رہی ہے کہ مت جاؤ اس بنسی کے پاس، اس بنسی کے پاس جاؤ گے تو تم کو گوشت نظر آ رہا ہے نا، نہیں، گوشت کے اندر جو ہے ایک بنسی ہے، اس میں کانٹا ہے، جیسے کھاؤ گے نا تمہارے منہ میں پھنس جائے گا۔
اور وہ بنسی جو ہے جب تمہارے منہ میں پھنس جائے گا تو تم نکالنا بھی چاہو گی تو وہ بنسی اور وہ کانٹا جو ہے تمہارے منہ سے نکلے گا نہیں، تمہارے گال کو جو ہے پھاڑ کر کے چیر کر کے اس میں پھنس جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر ایک لمبا دھاگا ہے اور وہ ایک چھیپ ہے، ایک لکڑی ہے، ایک آدمی باہر، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لے کر کے، جیسے تم کھاؤ گی نا لے کر کے بھاگو گی، وہ سمجھ جائے گا کہ مچھلی کھا رہی ہے، مچھلی جو اس میں پھنسی، ویسے ہی وہ کھینچے گا۔ اب وہ مچھلی اس کو بتا رہی ہے بہت بڑا آدمی ہے، اس کا 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے، وہ چلتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے گھر میں یہ ہے، وہ ساری چیزیں اس کو بتا رہا ہے۔ وہ چھوٹی مچھلی جو ہے سمندر کے اندر وہ ساری چیزیں، یا ندی کے اندر جو ہے پانی کے اندر، نہ آدمی نظر آ رہا ہے، نہ وہ چھیپ نظر آ رہی ہے، اور اس کو مچھلی کو بتا رہی ہے کہ جب وہ تم کو پکڑ لے گا تو تم کو مار دے گا، مارنے کے بعد جو ہے گھر لے جائے گا، پھر کٹی کٹی کاٹ کر کے دھو کر کے پھر جو ہے تم کو جو ہے گرم توا تیل پر جو ہے تم کو تلا جائے گا، پھر جو ہے تم کو پکایا جائے گا، پھر جو ہے لوگ کھائیں گے، 32 دانتوں میں پیس کے تم کو لوگ کھائیں گے، چبا کر لوگ کھائیں گے۔ وہ مچھلی چھوٹی مچھلی کر کے بیوقوف کہیں کہ ہم کھانے کے لیے جا رہے تھے، جھوٹ موٹ کا کہانی ہم کو سنا رہا ہے۔ اب وہ مچھلی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر نہ کوئی آدمی ہے، نہ وہ آدمی کی بیوی ہے، نہ تیل ہے، نہ کڑھائی ہے، نہ مسالہ ہے، نہ اس کو دانت اس میں نظر آ رہا، کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی، سمندر میں پانی میں یہ چیز کہاں سے نظر آئے گی؟ اب وہ ایک مچھلی اس کو بتا رہی ہو لیکن اس کی بات نہیں مانے کہ بیوقوف کہیں کہ یہ سب فالتو بات سب تم بتا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، کھانے کی چیزیں کھائیں گے۔ اب جب وہ پھنستی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کو پتہ چلتا ہے کوئی آدمی کھینچا، پٹکا، مارا، اور پھر جو ہے گھر لے گیا، کاٹ کر کے اس کو جو ہے نمک مرچ مسالہ لگا کر کے اس کو بھونا تلا، کھایا پیا، اب اس کو سمجھے باپ رے باپ ایسے ہوتا ہے، صحیح کہا اس نے۔ یہی سیم بات جو ہے آج کے لوگوں کو، یہ بات جو ہے آخرت میں قبر میں ایسے ہوتا ہے، حشر کے میدان میں ایسے ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ کہاں کچھ ہوتا ہوگا، کوئی سی مر گیا آدمی، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، کہاں وہ اس میں فرشتہ جائے گا مارے، اتنا آدمی فرشتہ قبر میں کتنا آدمی کو مارے گا، کون قبر میں کتنا آدمی سے دفن ہے۔ تو یہ سب بات جو ہے شیطان اس کو ڈالتا ہے۔ ویسے ہی جو مچھلی کے دماغ میں وہ مچھلی سمجھا رہی لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج کا مسلمان انسان بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی چیزوں کو بھی دیکھ کر کے آ گئے ہیں۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں آسمان پر بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، ہاں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے۔ تو اس لیے خاص طور سے عورتوں کا اجتماع کرنے کا میرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر عورتوں کے اندر جو ہے وہ علم کی کمی ہوتی ہے، علم کی تعلیم کی کمی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، جانکاری نہیں ہوتی ہے، اور اجتماع کی برکت سے ان کو بہت کچھ سننے کا، سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اجتماع کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو فائدہ ہو جائے۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر، ہر مرد عورت کے اوپر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اتنا علم کا سیکھنا فرض ہے جس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے، جس سے ہم روزہ رکھے تو روزہ ہمارا صحیح ہو جائے، جس سے ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، جس سے جو ہے ہماری آخرت بن جائے، سنور جائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان سب چیزوں کا علم ہو جائے۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا ہے اور اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے یا اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ ہوگا، وہ کرنے سے یہ ہوگا، ہم کو تو معلوم نہیں تھا، اس لیے اللہ ہم کو چھوڑ دیجئے۔ کوئی آدمی اس بات کا بہانہ یا اس چیز کا عذر نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ اس کا علم نہیں تھا۔
جیسے دنیا ہی میں دیکھا جائے تو کوئی ایسی غلطی آدمی کر گیا جس سے پولیس والا پکڑ کے لے کر چلا گیا، پولیس نے پکڑ لی، اب وہ پولیس تھانے کو کہہ رہا ہے کہ سر ہم کو معلوم نہیں تھا، سر ہم کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے مثال کے طور پر موٹر سائیکل بائک والے جو ہے ہیلمٹ لگانا ضروری ہے، اب کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سر ہم کو معلوم نہیں کہ ہیلمٹ پہننا بھی کوئی ضروری ہے، تو اگر صحیح معنی میں اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہیلمٹ لگانا ضروری ہے، اور وہ پولیس والے کو کہہ رہا کہ سر ہم کو معلوم نہیں تھا اس لیے ہم کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ نہیں بخشے گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تم کو نہیں معلوم تھا کہ تم کو معلوم کرنا چاہیے، تم یہاں رہتے ہو، یہاں کا قانون تم کو معلوم رکھنا چاہیے۔ ویسے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں سے کہ جب دنیا میں ہم نے تم کو بھیجا ہے تو میرا قانون تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ قانون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امتیوں کو، ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابہ کے ذریعے سے ساری چیزوں کا طریقہ جو ہے اللہ نے سکھلایا ہے، اور یہ ساری چیزوں کا تذکرہ جو ہے قرآن میں، حدیث کی کتابوں میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن میں ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو انہی سب چیزوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، انہی چیزوں کی معلومات کے لیے، یہ ہفتے کا ہو یا 15 دن کا ہو، اجتماع کا سلسلہ ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، ہم دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بنا لیں، ہم دنیا میں رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کر لیں، اس لیے کہ دنیا ہی میں ہم جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی آدمی سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جب تک زندہ ہے، جسم میں، بدن میں جان ہے، روح ہے، اس وقت تک اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کے بعد نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں قبر ہی سے متعلق۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اچھی حالت میں رکھتے ہیں، یعنی جیسا مرا ویسے ہی وہ قبر میں ہے۔ تو اللہ کا ایک خاص بندہ تھا، اللہ کا کوئی خاص، اللہ کا کوئی ولی صفت بندہ تھا، اللہ کا خاص بندہ تھا، وہ نیک متقی پرہیزگار بندہ تھا۔ مرنے کے بعد کوئی آدمی اسی قبرستان سے، اسی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا، اور چونکہ ندی کے کنارے وہ قبرستان تھے، اور پانی کی وجہ سے جو ہے قبر کے اندر جو ہے پانی آنے کی وجہ سے وہ قبر دھنس چکی تھی، اور قبر میں جو ہے وہ سوراخ ہو چکا تھا۔ تو لگا ان کو کہ قبر میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جو کوئی اللہ کا کوئی خاص بندہ ولی صفت انسان وہاں سے جو گزر رہا تھا، تو قبر میں دیکھا کہ کوئی آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دور سے سنا تھا، قریب گیا تو واقعتاً جو ہے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا قبر کے اندر۔ جب تھوڑا وہ خاموش ہوا تو اس نے سلام کیا، باہر سے جو زندہ آدمی تھا اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ قبر میں؟ جی میں قبر میں۔ آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ میں مردہ ہوں۔ تو بھائی آپ مردہ ہیں تو آپ قبر میں زندہ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ زندہ بھی نظر آ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کا خاص فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں اللہ نے دوبارہ روح اللہ نے لوٹا دی۔ اور میں نے اللہ سے اس بات کی درخواست کی کہ یا اللہ پتہ نہیں کب حشر کا میدان قائم ہوگا، دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، اے اللہ قبر میں کتنا دن تک لیٹا پڑا رہوں گا،
اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں قرآن پڑھتا رہوں، چونکہ وہ حافظ قرآن تھے، حافظ تھے قرآن کے۔ اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی اور دن رات میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، دن رات میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، دن رات۔ اب بتائیے قبرستان میں نہ ان کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ نہانا ہے، نہ دھونا ہے، نہ استنجا ہے، نہ طہارت ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ نیند آ رہی ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بیمار پڑتا ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے، کسی سے کوئی مطلب تو ہے نہیں، دن رات وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ بولے بھائی کتنا دن سے قرآن پڑھو؟ کتنے سال ہو چکے، کتنے ہزار سال ہو چکے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں اور دن رات میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کتنا قرآن ہو چکا ہوگا مجھے یاد نہیں، لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اب تک میں قرآن پڑھ چکا ہوں گا۔ کہا کہ بھائی اتنا قرآن پڑھ لیے؟ جی۔ تب انہوں نے کہا کہ تم کو تعجب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ 10 لاکھ اس نے قرآن پڑھ لیا، 10 لاکھ قرآن پڑھا اس نے، 10 لاکھ مثال کے طور پر۔ کہا کہ ہم نے 10 لاکھ ہم نے یا 50 لاکھ ہم نے قرآن پڑھا، اس پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ بولے کہ ہاں۔ بولے تعجب کی بات ہے تو رک سنو، آج صبح میں تم فجر کی نماز پڑھے ہو؟ جی میں پڑھا ہوں۔ سنت پڑھے ہو؟ جی میں پڑھا ہوں۔ جو فجر کی نماز کے لیے جب تم اٹھے تھے اور 2 رکعت سنت پڑھے تھے فرض سے پہلے، اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ جو پڑھے تھے؟ جی پڑھا تھا۔ تو سورہ فاتحہ جو نماز میں جو تم پڑھے تھے اس کا ثواب ہم کو تم دے دو، اس کا ثواب تم ہم کو دے دو۔ تو بولے کیا مطلب؟ تب انہوں نے سمجھایا جو تم صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھے تھے اور جو اس میں جو سورہ فاتحہ تم پڑھے تھے، اس میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھے تھے، اس کا ثواب اگر دیکھا جائے تو اتنا ہے، اتنے سال سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن قبر میں قرآن پڑھنے کا ثواب ایک نیکی بھی مجھے نہیں ملی ہے، نہ ملتی ہے، اس لیے کہ میں مردہ ہوں، مرا ہوا ہوں۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے قبر میں زندگی حیات اللہ نے دے دی ہے، اور بات ہے لیکن قبر میں قرآن پڑھنے سے کوئی ثواب ملتا نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ملتی ہے، میں بس قرآن پڑھ رہا ہوں اتنا ہی ہے، باقی اس پر نیکی اجر و ثواب اللہ کی طرف سے کچھ اللہ کی طرف سے ملتا نہیں ہے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو تم کو زندگی دی ہے، جو اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے، ابھی تمہارے جسم کے اندر جان ہے، تمہارے جسم کے اندر روح ہے، یہی تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تم زندہ ہو، غلطی سے بھی تمہاری زبان سے اللہ نکل جائے، سبحان اللہ نکل جائے، آدمی ایسے ہی تعجب یا اللہ کیا ہو گیا، حالانکہ اس کی نیت اللہ کا نام لینے کی نہیں تھی، کوئی خبر ملی یا اللہ کیا ہو گیا، تو یا اللہ اس کی زبان سے ایسے ہی نکل گئی، یہ الفاظ جو ہے ایسے ہی اس کی زبان پر آ گیا، یا اللہ کیا ہو گیا، تو یا اللہ اس نے جو کہا ہے، یہ لفظ اللہ کا زبان سے نکلنا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نیکی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کی بھی کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں تولا جائے گا، رکھا جائے گا، نیکی کے پلے پر اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو دھوکے سے، جانے میں، انجانے میں، بھول چوک سے بھی اللہ کا نام ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، اس نام لینے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرتے ہیں، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہے، رتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، حیات دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ اس بات کی اجازت ہوتی کہ زندہ آدمی جس کو ہم لوگوں نے قبرستان میں دفن کر دیا ہے، مردہ سے بات کرنے کی اگر اجازت مل جاتی تو کوئی زندہ آدمی جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا،
چین سے کما نہیں سکتا تھا، چین سے کھا پی نہیں سکتا تھا، چین سے وہ سو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ مردہ سے بات کر کے آ رہا ہے، بات کر کے وہاں سے آ رہا ہے، مردہ اس کو بتا رہا ہے قبر میں ایسا ہوتا ہے، قبر میں ایسا ہوتا ہے، اس کی تو نیند حرام ہو جائے گی، اس کا کھانا پینا بھی دوبر ہو جائے گا، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر وقت جو ہے اس کو جو ہے موت کا خیال ہوگا، آج نہ کل مرنا ہے، قبر میں ہمیں جانا ہے، ہر وقت جو ہے یہی ٹینشن جو ہے اس کے دماغ میں رہے گا، نہ وہ ٹھیک سے کھائے گا، نہ پیے گا، نہ دنیا کا کوئی کام کرے گا، ہر وقت جو ہے وہ فکر مند رہے گا کہ مجھے مرنا ہے۔ لیکن یہ بات تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں مرنا، مرنا تو ہے ہی، ہم مردہ سے بات کریں یا نہ کریں، بات ہماری ہو یا نہ ہو، یہ بات بالکل طے ہے کہ آج نہ کل اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتیں ہو گئی، آج ارادہ تو یہی کر کے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا بھی تھا کہ آئندہ جو ہے یہ بات بتائی جائے گی، اور عام طور پر کئی مرتبہ ہم نے اس پر ارادہ کیا، لیکن جو ہے بات جو ہے اس طرح کچھ ذہن میں آتی چلی گئی کہ اس بات کو بیان کرنا ذہن سے نہیں نکلا، بلکہ بات تو یاد ہے، لیکن جو ہے باتوں پر بات جو نکلی تو یہ سب بات بھی جو ہے کوئی فضول لا یعنی بات تو تھی نہیں کہ جو ہم نے آپ سے کہہ دی ہے۔ تو ایک مسئلہ جو ہے عام طور پر ہم بتانا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ بتائیں گے ہی، ایسا نہیں کہ نہیں بولیں گے، بتائیں گے ہی، کہ یہ مسئلہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ 13 سال 14 سال کے بعد جو ہے کہ بچی لوگوں کو یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے، 13 14 سال کے بعد سے لے کر کے، اور آپ میں سے جس عمر کی عورتیں ہوں گی سب لوگوں کو یہ سب طریقہ جو ہے معلوم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تفصیل سے ابھی چونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے تو اللہ نے چاہا تو دیکھیے پچھلے ہفتے میں بھی بہت کم تھی، ممکن ہے کہ اس ہفتے میں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہوں گی، انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آئندہ جو ہے کچھ اور کو اللہ توفیق دے دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ زندگی سلامت رکھے، اللہ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے کوشش کیا جائے کہ شروع ہی میں، یعنی شروع میں کچھ باتیں جو ہے تلاوت ہے، ذکر ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ طریقہ جو ہے ضرور انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ایک جب دیکھیے اس میں جو ہے پوری تفصیل آئے گی، اس میں پوری بات جو ہم بتائیں گے کہ کسی آدمی کا جب آخری وقت چل رہا ہو، یقین ہو جائے کہ اب ان کا اب آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت گھر کے لوگوں کو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طرح جو ہے اس شخص کو لٹانا ہے، یہ سارا طریقہ جو ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے، وہ سب چیزیں جو ہے سب کے گھروں میں ہر عورتوں کو، ہر مرد کو یہ سب بات معلوم ہونی چاہیے، خاص طور سے عورتوں کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ کبھی اچانک جو ہے کسی کی موت ہو جاتی ہے اور ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، وہاں پر مرد حضرات گھر میں اس گھر میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس وقت تو عورتوں کو ہی سمجھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے عورتوں کو تو اور بھی خاص طور سے معلوم ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے روح نکل جائے تو پھر جو ہے اس وقت فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، تو یہ طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے غسل وغیرہ کا مسئلہ ہے، مردہ کو، میت کو جو ہے نہلانے کا مسئلہ ہے،